آئی ووڈ سے کہ جو لوگ ان چیزوں میں تھوڑا بہت بھی انوالوڈ ہے نا، اینڈ آئی واز لسن ٹو شیخ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، پیپل آف ویری لو آئی کیو would probably believe this. کہتے ہیں یہ تو عقلی طور پہ makes no sense کہ how few things پوری دنیا کی لوگوں کی چیزیں اس کے مطابق چل رہی ہیں. And also this thing کہ اچھا اگر آپ کو پتہ لگے then what? If you can't change it then there's no benefit. And if you can change it تو پھر سمجھ لگتی ہے. But the fact is کہ وہ بتا رہے کہ یہ ہوگا تو you can't change it نا. تو ڈیوائن ڈگری کا پتہ چل جانے سے بھی کچھ آپ کی زندگی میں فرق تو نہیں پڑا. So it makes no sense to know what is going to happen. تو ایک مطلب میں کہوں گا کہ یار پلیز اس چیز کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم نظام بنایا ہے جس میں قدر کا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی سب کچھ چھوڑتے ہیں کہ اللہ وی ٹرسٹ یو، انشاءاللہ جو خیر آپ نے میرے لکھی وہ مجھے ملے گی، جو میرے پہ ٹیسٹ آنا ہے وہ مجھے آنا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. ہم نمازیں عبادات میں کمزوریاں کر کے ہم جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم فضول چیزوں پہ بیٹھ کے ریسرچ اور اس پہ سوچنا سمجھنا کرنا شروع کرتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اور نو دیٹ دس از ناٹ اے اسمال تھنگ، دس از اے بگ تھنگ جو آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو پلیز اوائڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ. انفیکٹ اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کے بارے میں بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ یار دس از اے سیریس میٹر. اور وہ میں ایک تو ریسرچ شیئر کرتا ہوں، یہ کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے، وہ اپنی کلاس میں پڑھاتے تھے اور کافی ٹائم ہو گیا تھا ان کو پڑھاتے ہوئے. ان کی کلاس میں نا 100 اسٹوڈنٹس تھے اور ان سب کو نے کہا کہ سنس آئی نو یور بیک گراؤنڈ، میں آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ. تو انہوں نے نا ڈفرینٹ لیٹرز لکھے اور ہر کسی کو بلایا اور دے دیے کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، تمہارا. اچھا انہوں نے کہا کسی سے ڈسکلوز نہیں کرنا، بس سب پڑھو اور پھر ہینڈ ریز کر کے بتاؤ کہ کتنے % باتیں جو ہے نا وہ ٹھیک لکھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ 90% کس کی بات ہوئی ہے. برو تقریباً سب نے کہا کہ 90% ہمارے بارے میں جو بات لکھی ہے آپ نے ٹھیک لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لیٹرز کھولو دکھاؤ. برو اٹ واز اے سیم لیٹر given to everybody. It was same letter. Horoscope is the same. Horoscope is same. Generic باتیں. برو یہ کہتے ہیں نا کہ ایمبیگوس بات کرتے ہیں کہ یار اس ہفتے میں آپ کا سفر کا امکان ہے. یو نو اگر سیدھا سیدھا کہہ دینا چلو اس ہفتے آپ کی شادی ہوگی، نہ ہو تو پھر کوئی بلیو نہیں کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل آپ کو کوئی ایک خوشی لازم ملے گی. ہاں اچھا 100 دکھ ملیں گے بے شک وہ، لیکن ایک خوشی بھی تو مل جاتی ہے برو ہر انسان کو. آپ کانشیس رہتے ہو نا. انفیکٹ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار جب ہمیں پتہ لگ جائے گا نا کہ آپ کا سیٹرڈے کا دن برا گزرنا ہے تو آپ اس دن سیٹرڈے کو شروع صبح ہوتے ساتھ ہی کچھ ہوا نہیں ہے ویسے ہی آپ ڈپریس ہو جاؤ گے. تو یہ تو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا مائنڈ مینیپولیشن بھی ہے. سو وی کین ڈو دیٹ ٹو ایچ ادر. ابھی بیٹھ کے بھی دیر آر مینی پروگرامز آن دا یوٹیوب اینڈ انٹرنیٹ جس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا ستارے سے اگلے سال میں 2023 میں یہ اثر ہوگا، آپ کی فیملی کے حالات کچھ ڈگمگائیں گے تو اس میں خیال رکھیے گا. آپ ماشاء اللہ یہاں پہ انرجی بہت زیادہ ہوگی بٹ آپ کا بزنس تھوڑا سا لاس میں جائے گا، وہ دھیان کیجیے گا. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوگی. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے بھائی. آپ کسی کو گالیاں دو اور کہو کہ اس لعنت کا اثر آپ پہ پڑے گا باذن اللہ تعالی، غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کسی پہ جادو کرو اور اگر اللہ نے لکھا ہوا تب بھی جادو کا اثر آپ پہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. یہ سب فضول. امیجن کرو کہ دو بندے لڑ رہے گالیاں دیتے پھر کہتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پلیز خود بھی کبھی نہ پڑھیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اخبار کا وہ پورشن سجائی نہ بلیو کرنا اس پہ دور کی بات، آپ نے پڑھنا بھی نہیں ہے. اینڈ ڈونٹ ٹیل یور کڈز آپ کے کون، اور سائنس کو ڈسکس نہ کریں کہ آپ کون میں کون. شادی کرتے ہوئے بھی نہ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ ان میں ریالٹیز ہیں، جیسے جادو برحق ہے اور اس میں اسٹرالوجی کے حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا نا کہ کاہن کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بات پڑ جاتی ہے. ہمیں دین نے سیدھا سیدھا بتا دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر ان میں اتنی ہی زیادہ کوئی اس میں کوئی بینیفٹ ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام کرتے نا. صحابہ کرام کے ہاتھ چیک کرتے، اچھا جی کل یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہمیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ جو ہے تعلیمات دی ہیں اعدوا لہم ما استطعتم، یعنی اپنی طرف سے تیاری کرو. تو اگر پھونک مارنے ہی سے سب کچھ کام ہو جاتے تو بدر میں بھی بھوک مار دی جاتی اور یعنی غزوہ احد میں دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے چچا جان کو شہید کیا گیا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے. تو ان دیٹ ریگارڈ ہمارا دین کلیئر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئیں، ان کو گوشت میں زہر ملا کے دیا گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ اس میں زہر ہے
تو وہ پہلے سے یعنی صحابی نے کھا لیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اللہ کی جب کھانے لگے تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ گئے. تو وہ تو نہیں. اور اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے غیب کا علم ہے, تو پھر آپ نے کیا نعوذ باللہ صحابی کو خود مرنے دیا. اور 70 قراء صحابہ جو گئے تھے, پورا گروپ گیا تھا, اللہ اکبر, ان کے پہ دعائیں قنوت کرتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتائی تھیں, بہت لمیٹڈ باتیں بتائی تھیں. سراقہ بن مالک, تمہارا حال کیا ہوگا جب تم کیسر کس طرح کنگن پہنو گے, یہ میریکل ہے. لیکن کمپلیٹ غیب کے بارے میں جاننا, یہ ہر چیز کے بارے میں, یہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک جانتا ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.